نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مرد و خواتین کو روحانی لائن پر آنے کا شوق ہوتا ہے، انہیں ورد وظیفے ذکر اذکار کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل ہو، اولیاء کرام کی محبت حاصل ہو اور ان کا فیض حاصل ہو۔ تو عزیزان محترم، روحانی لائن پر آنے والا جو انسان ہوتا ہے اس کو عرف عام میں مبتدی سالک کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے راستے پر چلنے کا آغاز کرنے والا۔ اب جو بھی اس راستے پر چلتا ہے، اس راستے پر چلنے کی کامیابی کے لیے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کو جلد روحانی ترقی حاصل ہوگی، جلد روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جلد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ ایک باقاعدہ راستہ ہے۔ جس طرح شریعت کے ارکان ہیں، شریعت کے 5 ارکان ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جن پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، جیسا کہ شریعت کے جو ارکان ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں کرنے ضروری ہیں۔ اسی طرح طریقت کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی شرائط ہیں، کچھ ایسے کام ہیں، کچھ ایسے ارکان ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ان ارکان پر یا ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کا قرب جلد حاصل ہوگا، روحانی لائن میں آپ کو جلد ترقی حاصل ہوگی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جلد حاصل ہوگی، اپنے مرشد کا فیض آپ کو جلد حاصل ہوگا، اور اللہ کا نور جو ہے اس سے آپ جلد مستفیض ہو سکیں گے۔ یعنی کہ طریقت کے جس طرح اصول ہیں اسی طرح شریعت کے جس طرح اصول ہیں اسی طرح طریقت کے بھی اصول ہیں، لہذا ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، جس طرح طریقت شریعت کے 5 ارکان ہیں اسی طرح طریقت کے بھی 5 ارکان ہیں، ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اب ان 5 ارکان پر اگر آپ عمل کریں گے خلوص نیت کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ، تو کامیابی و کامرانی آپ کا مقدر ہوگی، اللہ کا قرب آپ کو جلد حاصل ہوگا۔ آپ جو آپ اس پہ عمل کرتے جائیں گے آپ ولایت کے درجے پہ پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کے گھیر میں آ جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، وہ 5 طریقت کے ارکان کون سے ہیں جن پر ایک مبتدی سالک کو عمل کرنا ضروری ہے، جن پر کسی بھی روحانی لائن پر آنے والے فرد کے لیے، بے شک وہ مرد ہو بے شک وہ عورت ہو، ان پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ذکر کا ہے۔ پہلا رکن ذکر کا ہے۔ اب ذکر 2 قسم پر ہے، ایک ذکر جہری ہے اور ایک ذکر خفی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو صرف روحانی لائن پہ آنے کے لیے ان 5 ارکان کا جو ہے صرف اجمالی سا خاکہ پیش کریں گے، اور پھر کسی وقت انشاءاللہ ہر ایک اوپر ڈیٹیل جو ہے ہم گفتگو کریں گے، تو کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف ہم آپ کو یہ ذہن کے اندر بٹھانی ہے بات کہ آپ نے ان 5 چیزوں کو اپنے معاملات میں پیش نظر رکھنا ہے۔ تو پہلا جو رکن ہے طریقت کا اس لائن روحانی لائن پر آنے کے لیے وہ ذکر ہے۔ اب ذکر جو ہے ہم نے عرض کیا کہ 2 قسم پر ہے، ایک ذکر جہری ہے اور ایک ذکر خفی ہے۔ ذکر جہری یہ ہے کہ اپنی زبان سے اونچی آواز سے آپ نے ذکر کرنا ہے، وہ لا الہ الا اللہ یعنی نفی اثبات اس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، الا اللہ کا اثبات کا بھی ہو سکتا ہے،
اللہ کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور اللہ ہو کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ اور اس طرح آیات کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اور اسماء مبارکہ کا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سارے ناموں کا کسی کا بھی ہو سکتا ہے، جو آپ بہتر سمجھیں یا جو مرشد نے آپ کو عطا کیا ہو. تو وہ ذکر جہری جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ جب آپ ذکر ظاہری زبان سے کریں تو آپ کے اوپر جو حجابات پڑے ہیں، جو آپ کے اوپر جو ہے شیطان کی طرف سے غلاستیں چڑھی ہیں، وہ اتر جائیں، حجابات ختم ہو جائیں، آپ کی روح آہستہ آہستہ لطیف ہونی شروع ہو، آپ آہستہ آہستہ ذکر کی برکت سے پاک ہونا شروع ہو جائے. تو پہلا جو ذکر کا جو پہلی جو شرط تھی وہ ذکر ہے. اب ذکر جہری جو ہے وہ آپ نے اونچی آواز سے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر خفی جو ہے وہ آپ نے اپنی سانس کے ساتھ کرنا ہے. یعنی کہ جو آپ نے اپنی جو سانس اندر آتی ہے اور باہر نکلتی ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کی سانس اندر آئی تو آپ نے اللہ کہنا ہے، اور جب آپ کی باہر نکلے تو ہو کہنا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی سانس پہ بھی نکلنے پہ بھی جو توجہ رکھنی ہے، اور اس میں بھی اللہ کے ذکر کو ساتھ شامل کر لینا ہے. تو بہرحال جو پہلی شرط ہے وہ ذکر کی ہے. روحانی لائن پر آنے کے لیے ذکر جو ہے کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی اب جو دو اقسام ہیں وہ ذکر جہری بھی کریں اور ذکر خفی بھی کریں. اب روحانی لائن پر آنے کے لیے دوسری جو شرط ہے وہ ہے فکر. ذکر کے بعد فکر، کہ آپ نے جو ہے اپنی زندگی کے اوپر اپنا جو تصور ہے اس کو باندھ کے رکھنا ہے. اور تصور کیا باندھ کے رکھنا ہے؟ اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور مرشد کی محبت. جو آپ کا راہبر ہے، جو استاد ہے، اس کی بھی محبت. یعنی کہ اللہ کا نور جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ذریعے سے آپ کے مرشد پہ پڑ رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے یا آپ کے استاد پہ، اور اس استاد کے ذریعے سے یا مرشد کے ذریعے سے وہ آپ میں داخل ہو رہا ہے تھرو پراپر چینل ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا، اور انبیاء نے آگے اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو ہے اولیاء کرام ہے، صوفیاء کرام ہے، جو ذکر اذکار پہ کرتے رہتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، ذکر کرنے میں پختہ ہوتے ہیں، کروانے میں پختہ ہوتے ہیں. کیونکہ ان کا جو صوفیاء کرام کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ چونکہ وہ کرتے ہی ذکر اذکار ہے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے، معاملات کو چھوڑ کے وہ اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتے ہیں، حضور کی محبت میں مگن ہو جاتے ہیں. اس لیے اس شعبے سے تعلق رکھنے والوں سے رہنمائی لینی ضروری ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے لوگ بیعت کرتے ہیں یا شاگردی اختیار کرتے ہیں. بہرحال آپ اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھا لیں، فکر یہ ہے کہ آپ نے اپنا تصور جو ہے وہ جو ہے اس لائن پہ باندھ کے رکھنا ہے، روحانی لائن سے باہر نہیں جانے دینا. ہر وقت آپ کے دین کے اندر یا اللہ کی محبت بسی رہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی رہے، یا مرشد سے آپ کی تابعداری بسی رہے. یہ آپ نے اپنا ماحول کریٹ کرنا ہے، اپنے ذہن کا، اپنی سوچ کا. اس کو حاوی کر لیں اس چیز کو، پھر آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. یہ نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں لگے رہیں اور سوچتے رہیں. ٹھیک ہے وہ سرسری چیزیں ہیں، لیکن ابدی چیز یہی ہے جو فائدہ مند ہے. روحانی پر لائن پر آنے کے لیے آپ کو جو ہے اپنی سوچ کو جو ہے، سوچ کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی فکر کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ اور فکر کو صرف اسی طرف لگا کے رکھیں، اور دنیاوی معاملات کی طرف سے کنارہ کشی کریں، ان کو چھوڑ دیں. لہٰذا اس طرح اپنی فکر کو رکھیں تو کامیابی آپ کو حاصل ہوگی. اب اس کے بعد تیسری شرط اس میں یہ ہے، ذکر، پہلی شرط ذکر تھی، دوسری شرط فکر تھی، اور تیسری شرط تھی محاسبہ. ذکر، فکر اور اس کے بعد محاسبہ. محاسبہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر لی، میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا. اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے، تو اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر آپ کی سوچ کے اندر ہے، تو آپ اس کی اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیں. ہر وقت اپنے محاسبے رہے
کوئی مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کوئی برا کام نہ ہو جائے، کسی بھی طرح کا کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. اور اگر آپ کے تصور میں یہ گناہ آ گیا یا غلطی آ گئی تو آپ اللہ کی بارگاہ سے اس کی فوری معافی مانگیں. اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی کہ ایسا انسان جو روحانی لائن پر آئے اس کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کسی وقت اگر کوئی غلطی اگر ہو جاتی ہے شیطان کی طرف سے کروا دی جاتی ہے تو آپ اس کا فوری طور پہ ازالہ کریں، فوری طور پہ معافی مانگیں، فوری طور پہ استغفار کریں. تو یہ تیسری شرط جو ہے اس پہ یہ آپ محاسبہ ہے. اب چوتھی جو ہے وہ ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ اپنے دماغ سے اپنے تصورات سے ہر چیز کو ختم کر دیں، صرف ایک جگہ پر فوکس رکھیں، ایک چیز سوچیں. یعنی مراقبے کی عام طور پہ تعریف یہ ہے کہ کسی ایک خیال میں اپنے آپ کو بے خیال کر دینا، کسی ایک خیال میں اپنے آپ کو بے خیال کر دینا، اور وہ عام طور پر اللہ کا قرب ہے، اللہ کی محبت ہے. بس اسی طرف آپ اپنی توجہ رکھیں، اسی طرف آپ اپنا دھیان رکھیں. تو مراقبے میں ہمیشہ کامیابی جو ہوتی ہے وہ مرشد کی اطاعت سے ہوتی ہے، مرشد کی محبت سے ہوتی ہے. اور عام طور پر مراقبہ جو ہے وہ تصور شیخ سے کیا جاتا ہے، شیخ کا تصور رکھا جاتا ہے کہ اس کی جو روح سے جو اللہ جو اس نے ورد وظائف کر کے، جو اس نے ذکر اذکار کر کے اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سے جو مقام پایا ہے، جو اس کی روح جو ہے پاکیزہ ہو گئی ہے، وہ پاکیزہ انسان ہو چکا ہے. تو وہ جو ایک جو اللہ رب العزت کے نور سے جو ایک شمع جل رہی ہے، اس شمع سے آپ نے فیض پانا ہے، اس سے آپ نے روشنی لینی ہے. تو آپ نے مراقبہ میں رہنا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے دن میں مختلف اوقات میں آپ نے مراقبہ بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو جلد کامیابی ہو. اب آخری جو اس میں شرط ہے ناظرین وہ یہ ہے رابطہ. پہلی ذکر تھی، دوسری فکر تھی، تیسری محاسبہ تھی، چوتھی مراقبہ تھی، اور پانچویں رابطہ. رابطہ کس سے؟ مرشد سے. یعنی کہ جو روحانی آپ کا استاد ہو، جو آپ کا مرشد ہو، جس کے آپ شاگرد ہوں یا مرید ہوں، آپ اس سے رابطے میں رہیں. اگر آپ سے کوئی دل کے اندر کوئی شکوک و شبہات آتے ہیں تو آپ فوری طور پر اپنے استاد کو یا مرشد کو بتائیں تاکہ ان کا ازالہ ہو سکے، تاکہ آپ کے ترقی میں، روحانی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. لہذا مرشد سے رابطے میں رہنا چاہیے کیونکہ وہ استاد ہوتا ہے، وہ نئے نئے طریقے بتاتا ہے، نئے نئے گر سکھاتا ہے. لہذا آپ اس سے رابطے میں رکھیں کہ جس طریقے سے اس نے اللہ کی بارگاہ سے قرب حاصل کیا ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل کی ہے، ان راستوں کو بتا کر وہ آپ کو آگے چلائے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی. لہذا یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی روحانی لائن پر آنے والے فرد کے لیے بہت ضروری ہے. اگر وہ ان 5 چیزوں پر عمل کرے گا تو اس کو روحانی ترقی جلد حاصل ہوگی. ادروائز اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے ورد وظیفہ کیا، ذکر کیا، ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، ایسے بس پڑھتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں جی ہوا. بھائی فائدہ نہیں ہوا، آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، آپ اپنے کرتوتوں کو دیکھو، آپ اپنے ماحول کو دیکھو، اور اس کے بعد جو ہے آپ جائزہ لو. یہ تو نہیں ہے بس آپ وظیفہ پڑھ لیا اور بس جی سب کچھ حاصل ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وظائف کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ کرنی اور بھی بڑے لوازمات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے. ذکر کرنے کے لیے جو ہے اور بھی بڑی باتیں ہیں جن پر عمل ضروری ہے. آپ کو بالکل ذہنی طور پہ پاک صاف ہونا چاہیے. اور اگر آپ ان 5 باتوں پر عمل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کا مقدر ہوگی. روحانیت میں آپ کو ترقی ہوگی، روحانیت میں آپ کو مقام حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، حضور کی محبت حاصل ہوگی، اور آپ ولایت کے درجے میں پہنچ جائیں گے. لیکن ان 5 چیزوں کا پر عمل کرنا ضروری ہے. ناظرین اگر ہم ان 5 کے اوپر ہم گفتگو تفصیل سے کرنا شروع کر دیں تو یہ تو کئی گھنٹے چاہیے. لہذا ہم ہر اس موضوع کے اوپر جو ہے بعد میں ڈیٹیل جو ہے گفتگو کریں گے. لیکن جو بھی لوگ روحانی لائن پر آئے ہیں، جو روحانی لائن کے اوپر
کام کر رہے ہیں یا جن کو شوق ہے اس پہ، تو وہ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ آیا وہ ان 5 چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، کیا وہ ان پر عمل کر کے جو ہے کر رہے ہیں کہ انہیں روحانی ترقی حاصل ہو، روحانی مقام حاصل ہو۔ تو عزیزان محترم، اس پر ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح شریعت کے ارکان 5 ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ مستفیض ہوں گے۔ تو ناظرین، ہم نے جو سیکھا تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ نے اگر ہمارے اس معرفت ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ کو پسند آئی ہے، اور فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب حاصل ہو، اللہ کی آپ کو محبت حاصل ہو، حضور کا پکا اور سچا عشق حاصل ہو، اولیاء کرام سے محبت پیدا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔